السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے ایکسپیریمنٹل ویلیڈیٹی۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ پریویس کانسیپٹ ریوائز کروا دوں جو کہ اس میں انوالو ہوں گے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ایکسپیریمنٹ کے بارے میں۔ ایکسپیریمنٹ آپ جانتے ہیں کہ کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کہلاتا ہے۔ ایک چیز کی وجہ جو ہوتی ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ بنتا ہے۔ ایک چیز اس میں کاز ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے افیکٹ۔ اب جو کاز جو چیز وجہ بنتی ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل، اور جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کہلاتا ہے۔ لیٹس سپوز اگر ہم کہیں کہ انزائٹی کا اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹ پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھیں، اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں، تو انزائٹی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور اس کا افیکٹ اچیومنٹ پہ کیا ہوگا، اچیومنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ تو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے ایک اور پوائنٹ پڑھا ہوگا، ایکسٹرینس ویریبل۔ ایکسٹرینس ویریبل ایسے ویریبل ہوتے ہیں جو کہ ریسرچ کے رزلٹس کو افیکٹ کر جاتے ہیں، جو کہ آپ کے انوائرمنٹ میں ہو سکتے ہیں۔ لیٹ سپوز آپ نے ایک تجربہ کنڈکٹ کر رہے ہیں یا ایک کلاس لے رہے ہیں، باہر سے بچوں کا شور آتا ہے یا گاڑیوں کا شور ہے، آوازیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو ایکسپیریمنٹ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، جو اسٹوڈنٹ کی توجہ کو ہٹا دیتی ہیں، یہ ایکسٹرینس ویریبلز ہیں۔ اب آ جائیں آپ پیج نمبر 52 پہ، ایکسپیریمنٹل ویلیڈیٹی ہم پڑھنے لگیں۔ اینی انکنٹرولڈ ایکسٹرنس ویریبل افیکٹنگ پرفارمنس آف این ڈیپینڈنٹ ویریبل آر تھریٹس ٹو دا ویلیڈیٹی آف ایکسپیریمنٹ۔ ایسے انکنٹرولڈ ایکسٹرنس ویریبل جو کہ افیکٹ کر جاتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبلس کو، جو کہ پرفارمنس کو شو کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی یا کسی بھی ایکسپیریمنٹ میں، یہ تھریٹ کرتا ہے اس کی ویلیڈیٹی کو، جس سے ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ انویلڈ ہو سکتے ہیں، اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر آپ ایکسٹرنس ویریبل کو کنٹرول نہیں کرتے۔ این ایکسپیریمنٹ کو ایکسپیریمنٹ ویلڈ کب کہلاتا ہے؟ این ایکسپیریمنٹ از ویلڈ اف دا ریزلٹس obtained are due to the manipulated independent results، جب اس کے ریزلٹس اسی وجہ سے صرف آئے ہوں کہ جب آپ نے جو انڈیپینڈنٹ ویریبل انہیں انٹروڈیوس کرایا ہے۔ آپ سمجھتے رہیں جی انزائٹی کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹ پہ اثر تھا، جبکہ کوئی اور ویریبل ایسا تھا جو کہ اسٹوڈنٹ کو ڈسٹرب کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی، اس کی اچیومنٹ صحیح نہیں آئی۔ تو کوئی بھی ایکسپیریمنٹ ویلڈ تب ہوتا ہے جب اس کا جو رزلٹ شو ہوا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو انٹروڈیوس کرانے سے ہی آیا ہو، اینڈ اف دے آر جنرلائزیبل ٹو دا سچویشن آؤٹ سائڈ آف دا ایکسپیریمنٹل سیٹنگس، اور آپ اس کے رزلٹس کو ایکسپیریمنٹل سیٹنگس سے باہر بھی اپلائی کر سکیں۔ لیٹ سپوز آپ نے اپنے علاقے کے جن اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور اس سے جو رزلٹ آیا اس کو آپ دوسرے علاقے، ملتان میں، بہاولپور میں یا کسی اور علاقے میں اس کو اپلائی کر سکیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یور ایکسپیریمنٹ واز ویلڈ۔ انٹرنل ویلیڈیٹی کیا ہے جی؟ انٹرنل ویلیڈیٹی ریفرز ٹو دا condition that observed differences on the dependent variable are a direct result of manipulated of the independent variable۔ انٹرنل ویلیڈیٹی تب آپ شو کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرا ایکسپیریمنٹ ویلڈ تھا انٹرنلی، کیونکہ جو آپ نے انڈیپینڈنٹ ویریبل انٹروڈیوس کرایا اس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس ڈیپینڈنٹ ویریبل کی آئی ہے، نہ کہ کسی اور وجہ سے، ناٹ سم ادر ویریبل، نہ کہ کسی اور وجہ سے، یعنی آپ کا ایکسپیریمنٹ تب جا کے ویلڈ کہلائے گا۔ تھریٹس ٹو انٹرنل ویلیڈیٹی ایسی کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ایکسپیریمنٹ کو انویلڈ کر سکتی ہیں؟ اس میں یہ بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے، ہم تھوڑی اس کی جسٹ ہم ایک تھریٹ کو پڑھیں گے کہ تھریٹ وہ کیا ہے، کیا خطرہ ہے جس سے جو ہے وہ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ انویلڈ ہو سکتا ہے، اور اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ دو باتیں مینلی ہم نے دیکھنی ہیں۔ سب سے پہلے اس پہ آ جائیں تو ہسٹری۔ ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری ریفرز ٹو دا اکرنسز آف این ایونٹ وچ از ناٹ دا پارٹ آف ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ۔ ہسٹری کیا ہے کہ ایسے اکرنسز، ایسی چیزیں جو پہلے سے ہی ریسرچ جس کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایکسپیریمنٹ کا پارٹ نہیں ہوتے، بٹ وچ میں افیکٹ دا پرفارمنس آن دا ڈیپینڈنٹ ویریبل، جو کہ اس کی پرفارمنس کو ڈیپینڈنٹ ویریبل کے جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ جیسے کہ دا لانگر دا اسٹڈی لاسٹ دا مور لائکلی اٹ از دیٹ ہسٹری میں بھی پرابلم، جتنا لمبا اسٹڈی آپ کنڈکٹ کرتے جائیں گے اتنے زیادہ ہی ہسٹری جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے پرابلم بنے گی۔ لیٹ سپوز آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ سٹارٹ کر دیا ہے اسٹوڈنٹس پہ، آپ ان کی انزائٹی کا ہی ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں ان کی اچیومنٹ پہ، ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان پر کس چیز کی ریسرچ کنڈکٹ کی جا رہی ہے، دوسرا یہ کہ ان کو اس ویریبل سے ریلیٹڈ انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ویسا ہی پرفارم کریں جیسا آپ جو ہے وہ ان کو جج کرنا چاہ رہے ہیں۔
تو اس طرح سے یہ ہسٹری یعنی کسی چیز کے بارے میں پہلے سے ہی اسٹوڈنٹ کو اگر انفارمیشن ہوتی ہے جس کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے تو وہ افیکٹ کر سکتی ہے. آپ نے اس پوائنٹ کو یہیں تک ہی پڑھنا ہے. پھر آپ نے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں 53 پہ, تو اس کی اسی پوائنٹ کی لاسٹ 3 لائنز ہیں, وہاں پر اس کا سلوشن ہے, صرف وہ پڑھنا ہے آپ نے کہ اگر ہسٹری افیکٹ کرتی ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے. دس وائل دا ریسرچر ہیز نو کنٹرول اوور دا اکرنسز آف سچ ایونٹس. ریسرچر جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر کنٹرول تو پوری طرح نہیں کر سکتا, بٹ ہی اور شی کین سلیکٹ اے ڈیزائن وچ کنٹرول اوور دیئر اکرنسز. لیکن وہ ایک ایسا جو ہے وہ ڈیزائن اس کو سلیکٹ کرنا چاہیے. آپ نے ریسرچ ڈیزائنس پڑھے ہوں گے ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز کے, کہ جس سے جو ہے وہ اس قسم کے اکرنسز ایسے نتائج جو ہیں وہ کنٹرول ہو سکیں. وہ یہی اس کا جسٹ سلوشن ہے. میچوریشن کیا ہے؟ میچوریشن ریفرز ٹو دا فزیکل اور مینٹل چینجز. میچوریشن کہتے ہیں پختگی آ جانا. فزیکلی جو آپ جس کے اوپر ریسرچ کریں, آپ نے اتنی لمبی ریسرچ کر لی ہے, 5 سال 6 سال چل رہی ہے, تو آپ کا جو جس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں وہ فزیکلی بڑا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, گرو کر جائے. آپ نے 1 کلاس میں اس پہ ریسرچ شروع کیا, وہ تیسری کلاس میں پہنچ گیا. مینٹل چینجز آ سکتی ہیں اس میں. دیٹ میں اکر ود ان دا سبجیکٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, یعنی وقت گزرنے کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. دیز چینجز میں افیکٹ دا سبجیکٹ پرفارمنس آن دا میئر آف ڈیپینڈنٹ ویریبل. آپ سمجھ رہے ہیں جی میرے ڈیپینڈنٹ ویریبل کی جو افیکٹ آ رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کے انٹروڈیوس کرانے سے آ رہا ہے, جبکہ وہ ہو سکتا ہے کہ اسپیشلی ان اسٹڈیز وچ میں لاسٹ فار لینتھ آف ٹائم, ایسی اسٹڈیز جو بہت زیادہ لمبے عرصے چلتی ہیں, سبجیکٹ میں بھی کم, فار ایگزامپل اولڈر. آپ کا جو سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ ریسرچ کریں وہ بڑا ہو جائے, اولڈر ہو جائے, مور کوآرڈینیٹڈ, اس کی پرفارمنس ہی زیادہ اچھی ہو جائے, کوآرڈینیٹڈ ہو جاتا ہے. یا ہو سکتا ہے وہ ان موٹیویٹڈ ہو جائے, اس کی موٹیویشن ہی لوز ہو جائے, اینشیس ہو جانا, بے چینی اس کے اندر آ جائے, اور جسٹ پلین بور, یا وہ بور بھی ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کے پاس صحیح رزلٹ نہ آئے. تو آپ اس کی اسی پوائنٹ کی لاسٹ لائنس پہ آ جائیں, سیکنڈ لاسٹ لائن میں, ایز ود ہسٹری دا ریسرچر کین ناٹ کنٹرول دا اکرنسز آف میچوریشن. جیسے آپ ہسٹری میں نہیں اکرنسز کچھ کنٹرول کر سکتے, میچوریشن میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے, بٹ کین کنٹرول فار اٹس اکرنسز. آپ اس کے اکرنسز ایسے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے ہسٹری میں کیا ہے, کہ آپ کوئی ایسا ڈیزائن سلیکٹ کر لیں جس سے جو ہے وہ پرولونگ نہ ہو, ریسرچ ود ان ٹائم کمپلیٹ ہو جائے, اور جس سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی یا آپ کہہ لیں کہ جس کے اوپر آپ ریسرچ کنڈکٹ کریں وہ میچور نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ 2 پوائنٹ ہو گئے. تیسرا ہے ٹیسٹنگ. ٹیسٹنگ بھی افیکٹ کر جاتی ہے ویلیڈیٹی کو. وہ کیسے؟ ٹیسٹنگ آلسو ریفر ٹو ایز پری ٹیسٹ سینسٹائزیشن. آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کا پری ٹیسٹ لیا ہے, وہ پہلے ہی پری ٹیسٹ مطلب کوئی ٹیسٹ سے کوئی پڑھانے سے کوئی تبدیلی لانے سے پہلے وہ اس کو سینسٹائز کر دیتی ہے, یعنی اس کے اندر انٹیمیشن پیدا ہو جاتی ہے, وہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں اب مجھے کچھ سکھایا جانے لگے ہیں, میرے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے لگے ہیں. اس سے جو ہے وہ آرٹیفیشیل ریزلٹس پروڈیوس ہونا شروع ہو سکتے ہیں. ریفرز ٹو امپرووڈ اسکورز آن پوسٹ ٹیسٹ ریزلٹنگ فرام جسٹ اے منٹ, پیج 53. ہاں جی, ریزلٹنگ فرام سبجیکٹس ہیونگ ٹیکن اے پری ٹیسٹ. ٹھیک ہے, اس کو میں دوبارہ ڈیفائن کر دوں. ٹیسٹنگ آلسو ریفر ٹو ایز پری ٹیسٹ سینسٹائزیشن. ٹیسٹنگ میں اگر آپ نے پری ٹیسٹ پہلے لے لیا ہے اور تو اس سے سینسٹائز ہو جاتے ہیں آپ کے سبجیکٹ, اینڈ ریفرز ٹو امپروو اسکورز آن پوسٹ ٹیسٹ ریزلٹنگ فرام سبجیکٹس ہیونگ ٹیکن اے پری ٹیسٹ. چونکہ آپ نے پری ٹیسٹ لیا ہے تو پوسٹ ٹیسٹ کی میں اندر جو آپ کے رزلٹ امپرووڈ آتے ہیں وہ عموماً پری ٹیسٹ کی وجہ سے ہی آ جاتے ہیں. وہ کیوں جی, جب ہم پری ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس میں نیئر اباؤٹ وہی کانٹینٹ ہوتا ہے جو آپ نے پوسٹ ٹیسٹ میں لینا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ نے پہلے ہی پری ٹیسٹ میں اس کانٹینٹ کو چیک کر لیا ہوتا ہے, تو وہ پوسٹ ٹیسٹ میں اسی کو زیادہ بہتر طور پر پرفارم کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اسی پوائنٹ کو پیج 54 پہ جو ہے اس کی آخری 2 لائنس پہ آ جائیں آپ. اس کا سلوشن ہے یہاں پر, if a pretest is used then whenever possible a design should be selected which controls for testing. اگر آپ نے پری ٹیسٹ لیا ہے, پری ٹیسٹ یوز کیا ہے, تو جتنا ہو سکتا ہے ممکن آپ ایک ایسا ڈیزائن سلیکٹ کریں جس میں ٹیسٹنگ میں یہ کنٹرول ہو سکے. یعنی آپ ایسا آپ کے لیے پری ٹیسٹ لینا لازمی ہے, تو آپ ایسا جو ہے وہ ڈیزائن سلیکٹ کر لیں جس کے اندر جو ہے وہ پوسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کم ہو. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ یہ پوائنٹس پڑھ لیں, پھر نیکسٹ ہم پوائنٹس جو ہیں انسٹرومنٹیشن ایکسیٹرا دیکھیں گے. السلام علیکم اسٹوڈنٹ, آج ہمارا ٹاپک ہے تھریٹس ٹو انٹرنل ویلیڈیٹی آف ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز.
ایکسپیریمنٹل اسٹڈی میں کون سے ایسے اسپیکٹس ہیں جو انوالو ہوتے ہیں جو کہ اسٹڈی کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں یا اس کے ریزلٹس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. انٹرنل ویلیڈیٹی کو ڈسٹرب کرنے والے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے ریزلٹس کو چینج کر سکتے ہیں. آپ کو لگے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل انٹروڈیوس کرانے سے رزلٹ آیا ہے جبکہ وہ کسی اور فیکٹر کی وجہ سے ہو سکتا ہے. وہ کون سے تھریڈس ہیں وہ ہم نے دیکھنے تھے. پھر میں پہلے ہسٹری, میچوریشن اور ٹیسٹنگ آپ کو بتا چکی ہوں. ہسٹری کیا تھا کہ ہسٹری ایسے ایونٹس ہو سکتے ہیں, ایسے ایونٹس ہو سکتے ہیں جو کہ ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ کو افیکٹ کر جائیں. آپ کو جیسے سپوز کی ایگزامپل جیسے کہ میں آپ کو دوں کہ آپ اسٹوڈنٹس کی لرننگ پہ افیکٹ دیکھتے ہیں کمپیوٹر کے استعمال پہ. کمپیوٹر کے استعمال پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی لرننگ پہ؟ آپ ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کراتے ہیں اور یہ 2 گروپس بناتے ہیں. گروپ کو جو ہے وہ آپ کمپیوٹر سکھاتے ہیں, دوسرے کو نہیں سکھاتے, اور ایٹ دا اینڈ ان کی لرننگ پہ ان کا افیکٹ دیکھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کے سبجیکٹس ایسے ہوں جنہوں نے ہسٹری میں پہلے ہی کمپیوٹر سیکھا ہوا ہو, ان کو کمپیوٹر پہلے ہی استعمال کرنا آتا ہو, اور آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے وہ چینج آیا ہے, جبکہ وہ ہسٹری میں ان کو پہلے ہی اس چیز کا نالج ہو سکتا ہے, یہ ان کی ہسٹری میں شامل ہو. اس کا سلوشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایک ایسا ڈیزائن سلیکٹ کریں کہ جس سے آپ جو ہے وہ اس قسم کے ایونٹس پہ کنٹرول حاصل کر سکیں. دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی میچوریشن. میچوریشن کیا ہے کہ فزیکل اور مینٹل چینجز ہو سکتے ہیں سبجیکٹ کے اوپر. اگر آپ نے بہت لمبی ریسرچ طے کر لی ہے کہ بہت لمبے اوور پیریڈ آف ٹائم وہ جاری رہے گی, تو جو ہے وہ آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ بور بھی ہو سکتا ہے, اس میں فزیکل چینجز آ سکتے ہیں, وہ اولڈر ہو سکتا ہے, کوآرڈینیٹڈ ان موٹیویٹڈ ہو سکتا ہے. اس کا سلوشن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس سے کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایسے جو ہے وہ ڈیزائن سلیکٹ کریں کہ جس میں ڈیوریشن جو ہے وہ ایک نارمل ہو, یعنی بہت لمبا ڈیوریشن جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کا نہ ہو. تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی ٹیسٹنگ. ٹیسٹنگ کیا تھا کہ جب ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں, ایک پری ٹیسٹ لیتے ہیں اور اپنے ایکسپیریمنٹ کے بعد پوسٹ ٹیسٹ لیتے ہیں, تو جب ہم پری ٹیسٹ انٹروڈیوس کراتے ہیں تو اسی سے ہی جو ہے وہ آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ سینسٹائز ہو جاتا ہے, یعنی اس کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ چیزیں تو مجھ سے پوچھی جا رہی ہیں یا ایٹ دا اینڈ بھی پوچھی جا سکتی ہیں, تو پہلے ہی ان کو کلیئر کر لیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ رزلٹ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے آیا ہے. تو اس لیے آپ اس قسم کا اس کا سلوشن یہ کہ ایسا جو ہے وہ گروپ سلیکٹ کریں کہ جس میں جتنا بھی ہو سکے جو ہے وہ اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کو دیکھا جا سکے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پری ٹیسٹ کی اچھی اس طرح سے ایڈمنسٹر کیا جائے کہ پوسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ نہ پڑے اور انیشلی وہ ایکولنٹ بھی ہو. پھر مورٹیلٹی, آج جو ہم نے پوائنٹ دیکھنا ہے وہ ہم آئیں گے 4تھ پوائنٹ پہ. 3 پوائنٹ ہم نے ٹیسٹنگ تک دیکھ لیے تھے. 4تھ پوائنٹ آج ہم نے دیکھنا ہے انسٹرومنٹیشن. انسٹرومنٹیشن کیا ہے کہ انسٹرومنٹیشن ریفرز ٹو انریلائبلٹی اور لیک آف کنسسٹنسی. یہ انسٹرومنٹیشن ان میئرنگ انسٹرومنٹس وچ میں result in an invalid assessment of performance. انسٹرومنٹیشن جو ہے وہ انریلائبلٹی ہو سکتی ہے آپ کے انسٹرومنٹ کی, مطلب آپ کا انسٹرومنٹ ہی ریلائبل نہیں ہے, اور لیک آف کنسسٹنسی, یا آپ جو اس کے رزلٹ میئر کرتے ہیں وہ انکنسسٹنٹ ہے, ایک بار کچھ رزلٹ آ رہا ہے دوسری بار کچھ اور رزلٹ آ رہا ہے میئر کرنے پہ, وچ میں رزلٹ ان انویلڈ اسسمنٹ آف پرفارمنس, جس سے جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس کے انویلڈ رزلٹ سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آپ یہاں تک کریں گے. پھر آپ اس کے اس پیج کے آخر میں 3 لائنز ہیں اس کو پڑھیں جس کا سلوشن ہے دا ریسرچر مسٹ ٹیک کیئر ان سلیکٹنگ ٹیسٹ. جب وہ ٹیسٹ لے تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ ٹیسٹ لینے چاہیے. کوشچن آبزرویشن, جب وہ آپ آبزرویشن کریں کوئی تو پھر بہت احتیاط کے ساتھ کریں. اینڈ چیک میکینیکل ڈیوائسز, کوئی ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کے میکینیکلی اس کو چیک کریں کہ ڈیوائسز صحیح ورک کر رہے ہیں یعنی آپ کا انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ ریلائبل ہونا چاہیے. ان ایڈیشن دا ریسرچر کین سلیکٹ این ایکسپیریمنٹل ڈیزائن دیٹ کین کنٹرول فار دس فیکٹر. اور پھر آپ ایک ایسا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن جو ہے وہ سلیکٹ کریں جس سے اس فیکٹر کو کنٹرول کیا جا سکے. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے اسٹیٹسٹیکل ریگریشن. ٹھیک ہے, اسٹیٹسٹیکل ریگریشن بھی جو ہے وہ ایک تھریٹ ہو سکتا ہے ایکسپیریمنٹل ویلیڈیٹی میں. ریگریشن کہتے ہیں اتار چڑھاؤ. ٹھیک ہے, اسٹیٹسٹیکل ریگریشن, اسٹیٹسٹکلی ریگریٹ کر جاتی ہیں آپ کی ویلیوز. وہ کیسے اسٹیٹسٹکلی ریگریشن یوزلی اکرز وین سبجیکٹس آر سلیکٹڈ آن دا بیسس آف دیئر ایکسٹریم اسکورز. جب ہم لوگوں کو ان کے ایکسٹریم اسکورس کی جب ہم ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں
تو ان کے اسکورس جو ہے وہ ایکسٹریم بھی ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ اینڈ ریفرز ٹو دا ٹینڈنسی آف دا سبجیکٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے who score higher on a post test on a pre-test to score lower on a post test. جیسے ایک سبجیکٹ آپ نے سلیکٹ کیا. اسٹریم اسکور کو پہلے میں بتا دوں. اسٹریم اسکور کہتے ہیں کہ جس کو ہم نے بہت زیادہ نمبر ہونے کی وجہ سے یا بہت زیادہ کسی بھی چیز کی موجودگی کی وجہ سے ہم اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بہت ہائیلی انٹیلیجنٹ ہے یا اس کا ایپٹیٹیوڈ اچھا ہے یا اس کی اچیومنٹ اچھی ہے. آپ نے ان کو سلیکٹ کر لیا, لیکن اس میں بھی یہ ٹینڈنسی ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ سبجیکٹ ہو اسکور ہائیسٹ آن اے پری ٹیسٹ, آپ نے ایک پری ٹیسٹ لیا اس میں سب سے زیادہ اچھے نمبر لیے ہیں, تو یہ بھی چانسز ہیں ٹو اسکور لوور آن اے پوسٹ ٹیسٹ. جب آپ پوسٹ ٹیسٹ لیں ایکسپیریمنٹ کے بعد تو وہ سب سے کم نمبر بھی اس کے آ سکتے ہیں. اینڈ آف اے سبجیکٹ ہو اسکور لوئسٹ آن اے پری ٹیسٹ, اور جو ایسا سبجیکٹ جس نے پری ٹیسٹ میں سب سے کم نمبر لیے ہیں اسکور ہائر آن دا پوسٹ ٹیسٹ. ہو سکتا ہے پوسٹ ٹیسٹ میں ہائر اسکورز لے جائے. تو یہ کیا ہے؟ اسٹیٹسٹکلی ایک ریگریشن ہے, اتار چڑھاؤ ہے. جس نے زیادہ نمبر لیے وہ کم پہ چلا گیا, جس نے کم لیے وہ زیادہ پہ آ گیا. تو یہ اسٹیٹسٹکلی ریگریٹ کر سکتے ہیں مارکس. دا ٹینڈنسی از فار اسکورز ٹو ریگریٹ. ایسی صورتحال کے جس میں اسکورز ریگریٹ کر جائیں اور موو ٹورڈ دا مین, یا زیادہ تر مین کے قریب چلے جائیں مارکس لوگوں کے. ٹھیک ہے, کہ زیادہ تر لوگوں نے ایوریج نمبر لے لیے ہیں. یہ سچویشن جو ہے وہ یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹل ویلیڈیٹی کو تھریٹ ہے. اچھا, اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ اسی پوائنٹ کی لاسٹ 3 لائنس پہ آ جائیں تو آپ کو ملے گا اس کا سلوشن. دا ریسرچر مسٹ دیئر فور بی اویئر آف اسٹیٹسٹیکل ریگریشن. پہلے تو ریسرچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹسٹیکل ریگریشن کیا ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ. اینڈ اف اٹ آل پاسبل سلیکٹ اے ڈیزائن دیٹ کنٹرول فار دس فینومینا. پھر وہی بات کہ آپ ایک ایسا ڈیزائن سلیکٹ کریں کہ جس میں اس فینومینا کو آپ کنٹرول کر سکیں. اسی کے نیچے 6 پوائنٹ ہے, وہ ہے ڈفرینشیل سلیکشن آف سبجیکٹ. ڈفرینشیل سلیکشن آف سبجیکٹس یوزلی اکر آلریڈی فارم گروپس آر یوز. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ ایسے گروپس استعمال کر لیتے ہیں جو کہ پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں گروپ. اینڈ ریفرز ٹو دا فیکٹ دیٹ دا گروپس میں بی ڈفرینٹ. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ گروپس ڈفرینٹ ہوں گے بفور دا اسٹڈی ایون بگن, کہ ہو سکتا ہے یہ گروپ جو ہیں وہ پہلے سے ہی ڈفرینٹ ہو جبکہ آپ نے جس اسٹڈی کو اسٹارٹ کیا ہو. اینڈ دس انیشیل ڈفرینس میں ایٹ لیسٹ پارشلی اکاؤنٹ فار پوسٹ ٹیسٹ ڈفرینس, اور یہ آخر تک جاری رہتے ہیں اور پوسٹ ٹیسٹ کے اوپر بھی افیکٹ کرتے ہیں. یعنی آپ نے جو ہے وہ سبجیکٹ کو سلیکٹ کیا ہے, مختلف سبجیکٹس کو جن کو سلیکٹ کیا ان میں گروپس میں پہلے سے ہی جو ہے وہ ڈفرینسز موجود ہو سکتے ہیں, جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ ڈفرینسز کسی آپ کے ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں آئے ہیں, جبکہ وہ آلریڈی ان کے اندر موجود ہو سکتے ہیں, جس سے آپ کے پوسٹ ٹیسٹ کا رزلٹ افیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو کمپیوٹر ٹیسٹنگ کی شروع میں اگزامپل دی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ پہلے سے ہی ایسا گروپ لے لیا جس کو ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے سے ہی اس ایک پرٹیکولر ایکسپیریمنٹ ان کے اوپر گزر چکا ہو. دس یوزنگ آلریڈی, اسی پیراگراف کی آخری چوتھی 4 لائنس پہ آپ آ جائیں تو آپ کو اس کا سلوشن ملے گا. دس یوزنگ آلریڈی فارم گروپس شوڈ بی اوائڈیڈ اف پاسبل. تو اس میں کیا ہے کہ آپ اوائڈ کریں کہ آپ پہلے سے بنے بنائے گروپس جو ہیں وہ نہ لیں. اف دے مسٹ بی یوز, اور اگر آپ کو یوز کرنا پڑے پھر بھی تو گروپ شوڈ بی سلیکٹڈ وچ آر ایز سملر ایز پاسبل. ایسے گروپس لیں جو تقریباً ایک جیسے ہی ہوں. اینڈ اب پری ٹیسٹ شوڈ بی ایڈمنسٹرڈ ٹو چیک فار انیشیل ایکویلنس, اور شروع میں ہی آپ ایک چھوٹا سا ان کا پری ٹیسٹ لے لیں تاکہ آپ یہ چیک کر سکیں کیا وہ واقعی ایک جیسے ہیں, تاکہ اینڈ میں وہ ڈفرینسز نہ نکلیں اور وہ آپ کی ایکسپیریمنٹ پہ افیکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ ہے جو ہم نے پڑھا وہ ہے ڈفرینشیل سلیکشن آف سبجیکٹ. 7th پوائنٹ ہے ہمارے پاس مورٹیلٹی. مورٹیلٹی کیا ہے؟ مورٹیلٹی ریفرز ٹو دا فیکٹ دیٹ دا سبجیکٹ ہو ڈراپ آؤٹ آف اے گروپ may share a characteristic such that their absence has a significant effect on the results of the study. مورٹیلٹی کہتے ہیں کسی چیز کا فوت ہو جانا, ختم ہو جانا. تو اس میں مورٹیلٹی کیا ہے؟ ریفرز ٹو سبجیکٹس کے وہ ایسے سبجیکٹ, ایسے لوگ جن کے اوپر آپ تجربہ کر رہے ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہو جائیں آپ کے گروپ میں سے, وہ چھوڑ دیں آپ کے تجربے کو, چھوڑ کے چلے جائیں. اینڈ میں شیئر اے کیریکٹرسٹک, ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایک ایسی کیریکٹرسٹک تھی جب کہ جو ان کے نہ ہونے سے آپ کا جو ہے وہ ٹوٹل ایکسپیریمنٹ کے ریزلٹس چینج ہو جائیں. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز آپ نے ایک گروپ لیا ہے, اس میں آپ کے 2-3 ہائی اچیور تھے, یعنی ان کے مارکس بہت اچھے آتے تھے. آپ کو امید تھی کہ میں ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کروں گی تو اینڈ میں بہت اچھا میرے پاس رزلٹ آنے والا ہے, اور وہ ان موٹیویٹڈ ہو کے یا کسی بھی وجہ سے آپ کا تجربہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں,
تو وہ آپ کے رزلٹ کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے. سبجیکٹس ہو ڈراپ آؤٹ آف اے اسٹڈی میں بھی لیس موٹیویٹیڈ ہو سکتا ہے, وہ لیس موٹیویٹیڈ ہوں, آپ کے ایکسپیریمنٹ میں کنٹریبیوٹ ہی نہ کرنا چاہتے ہیں. اس کا سلوشن کیا ہے جی, اس پیراگراف کے اینڈ کی 3 لائنس پہ آپ آ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کا سلوشن لکھا ہوا ہے. دس دا ریسرچر کین ناٹ assume that the subjects drop out of the study in a random fashion. کوئی بھی ریسرچر جو ہے وہ یہ نہیں ایزیوم کر سکتا کہ اس کی اسٹڈی میں سے جو ہے وہ رینڈم فیشن یعنی اکثر ہی چلے جانا, لوگ اکثر چھوڑ کے اس کی اسٹڈی کو چلے جائیں. اینڈ شوڈ اف پاسبل, اس لیے اس کو ایسا ڈیزائن سلیکٹ کرنا چاہیے دیٹ کنٹرولز فار مورٹیلٹی, جس سے مورٹیلٹی کنٹرول ہو سکے. یعنی اس میں جو ہے وہ اتنا آپ ایسا ڈیزائن سلیکٹ کریں کہ آپ کے پاس اتنے سبجیکٹس ہوں کہ کسی ایک آدھے سبجیکٹ کے چلے جانے سے آپ کے رزلٹ یا ایکسپیریمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی فرق نہ پڑے. یہ تھا 7 پوائنٹ جو ہم نے پڑھا. اب آپ آ جائیں گی پیج نمبر 58 پہ, ہم 8 پوائنٹ پڑھیں گے, وہ ہے ملٹیپل ٹریٹمنٹ انٹرفیرنس. ملٹیپل ٹریٹمنٹ انٹرفیرنس کیا ہے؟ ملٹیپل ٹریٹمنٹ انٹرفیرنس کین اکر وین دا سیم ریسیو مور دین ون ٹریٹمنٹ ان سکسیشن, کہ جب آپ ایک ہی اپنے ایکسپیریمنٹ کے دوران اپنے سبجیکٹ کے اوپر کئی ایک ٹریٹمنٹ انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہیں. ملٹیپل کہتے ہیں کئی سارے, اس سے جو ہے وہ انٹرفیرنس جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. ملٹیپل انٹرفیرنس کین اکر, ملٹیپل انٹرفیرنس ہو سکتی ہے when the same receive more than one treatment in succession. succession کہتے ہیں ایک کے بعد ایک, جب آپ ایک سے زیادہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک اپنے سبجیکٹ کے اوپر انٹروڈیوس کراتے رہتے ہیں. اٹ ریفرز ٹو کیری اوور افیکٹ فرام دا ارلیئر ٹریٹمنٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے دوسرے ٹریٹمنٹ کا اثر آیا, یہ تیسرے ٹریٹمنٹ کا اثر آیا, جبکہ وہ پہلے کا ہی اثر آپ کے اوپر کیری اوور ہو رہا ہوتا ہے اس کا افیکٹ, which make it difficult to assess the effectiveness of later treatment, جس سے آپ کو جانچنے میں مشکل آتی ہے کہ یہ جو بعد میں ٹریٹمنٹ انٹروڈیوس کرایا اس کا کیا افیکٹ آیا. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز آپ نے جو ہے وہ بچے کو پہلے آپ نے لفظ بنانے سکھائے ہیں, پھر آپ نے اس کے جملے بنانے سکھائے ہیں, پھر آپ نے اس کو گرامر سینٹینسز سکھا دیے, پھر ایکٹیو وائز پیسیو وائز سکھا دیں, تو آپ جو ہے وہ اس کے اندر آنے والی چینجز کو ماپنے کے لیے آپ کو مشکل ہو جائے گا کہ فرسٹ ٹریٹمنٹ کا اثر ہے, سیکنڈ کا ہے, تھرڈ کا ہے, کہ فورتھ کا ہے. تو یہ ملٹیپل ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ آپ انٹروڈیوس کرا دیے جائیں تو بھی پرابلم آ سکتی ہے, آپ کے رزلٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اس کا سلوشن کیا ہے جی, آپ بیلنس ڈیزائن یوز کریں, بیلنس قسم کا ڈیزائن یوز کریں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ, ایک ٹریٹمنٹ کے بعد پھر آبزرویشن کا ٹائم ہو, پھر اگلا ٹریٹمنٹ انٹروڈیوس کرایا جائے, پھر آبزرویشن ہو یا کوئی ٹیسٹ ہو, تو گیپ شوڈ بی دیئر ان ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ. یہ اس کا سلوشن ہو سکتا ہے. 58 پیج پہ 8 جو ہے وہ پوائنٹ کے بعد اب آپ نیکسٹ اس پہ آ جائیں جی. 9 پوائنٹ ہم پڑھیں گے, اسپیسیفٹی آف ویریبل جو ہے 59 پیج پہ. یہ بیچ میں والا آپ پوائنٹ بے شک چھوڑ دیں, ہم 10 کے قریب پوائنٹ کر لیں گے. اسپیسیفٹی آف ویریبل از تھریٹ ٹو جنرلائزبلٹی. اسپیسیفٹی آف ویریبل بھی ایسا ہی ایک تھریٹ ہے جو کہ جنرلائزبلٹی پہ افیکٹ کرتا ہے, کہ آپ کے جو ایکسپیریمنٹ کے رزلٹ ہیں اس کو جنرلائز کرنے میں آپ کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ریگارڈلیس آف دا ایکسپیریمنٹ ڈیزائن یوز, اور آپ کا جو آپ نے چاہے کوئی بھی ڈیزائن یوز کیا ہوا ہے, لیکن جب آپ نے ویریبل اسپیسیفک کر دیے ہیں تو یہ افیکٹ کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ اسپیسیفک کائنڈ آف سبجیکٹ, آپ نے سبجیکٹ اسپیسیفک کائنڈ کے جو ہے وہ چوز کر لیے ہیں تو بھی یہ آپ کے لیے تھریٹ بن جائے گا. یعنی آپ نے سارے انٹیلیجنٹ لوگوں کو لے لیا, یا سارے لوور کو لے لیا, یا سارے مڈل ٹائپ کے اسٹوڈنٹس کو لے لیا. بیسڈ آن اے پرٹیکولر آپریشنل ڈیفینیشن آف دا انڈیپینڈنٹ ویریبل, پھر آپ کوئی ایک اسپیسیفک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہی چوز کر لیتے ہیں, اور اس کی ایک خاص ہی آپریشنل ڈیفینیشن کو استعمال کر لیتے ہیں, یعنی اس کے کئی اور پہلوؤں کو نہیں دیکھتے کسی بھی ایک سیکٹر کے, اور صرف ایک ہی خاص پہلو کو استعمال کر لیتے ہیں. پھر ہے تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے یوزنگ اسپیسیفک میئرنگ انسٹرومنٹ. آپ میئرنگ کے لیے بھی ایک ہی اسپیسیفک انسٹرومنٹ یوز کر لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کوشچنیئر ہی جو ہے وہ صحیح ہے, ان معلومات کو اکٹھی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آبزرویشن سے زیادہ اچھا رزلٹ نکال لیں, انٹرویو سے اچھے بہتر رزلٹ دے سکیں. ایٹ اے اسپیسیفک ٹائم, آپ پھر اپنے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کو ایک اسپیسیفک ٹائم میں کنڈکٹ کرتے ہیں, یہ بھی افیکٹ کر سکتا ہے. یوز انڈر اے اسپیسیفک سیٹ آف سرکمسٹانسز, اور ایک اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں ہی آپ اپنا ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ویریبلس کو اسپیسیفائی کر دینا, یعنی ایک ہی رخ میں طے کر لینا, ایک ہی طرح سے کنڈکٹ کر لینا, یہ بھی آپ کے ایکسپیریمنٹل ویلیڈیٹی کو تھریٹ کر سکتا ہے. تو اس کا بھی سلوشن ہر ایک کی طرح یہی نکلے گا کہ آپ اپنا جو ہے وہ سلیکشن آف ڈیزائن ایسی رکھیں کہ جس میں جو ہے وہ ویریبلس کی یہ تمام تر تھریٹس کو رموو کیا جا سکے. نیکسٹ اب آپ آ جائیں پیج نمبر 60 پہ. لاسٹ 1 پوائنٹ 10 پوائنٹ ہم دیکھیں گے, وہ ہے ریئیکٹیو ارینجمنٹ. ریئیکٹیو ارینجمنٹ کیا ہے جی؟ ریئیکٹیو ارینجمنٹ ریفرز ٹو اے نمبر آف فیکٹرز ایسوسیٹڈ ود دا وے in which
A study is conducted and the feelings and attitude of the subjects involved. Reactive arrangements कहते हैं कि number of factors इसमें शामिल हैं with the way in which the study is conducted, कि study इस तरह से conduct की जाए कि जो feelings इसके अंदर involve हैं, जो attitudes involve हैं आपके subjects के, उनको ऑब्जर्व करने के लिए आप एक ऐसा environment create कर लेते हैं कि जो कि artificial हो जाता है. As discussed previously, in an effort to maintain a high degree of control for the sake of internal validity, आप validity को इंश्योर करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप पूरा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे. इससे जो है वो आप ऐसा जो है वो माहौल बना जाते हैं जिससे कि आपको आर्टिफिशियल किस्म का रिजल्ट मिलता है. रिसर्चर में क्रिएट एन एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट दैट इज़ हाईली आर्टिफिशियल, जिससे हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना लेते हैं जो कि हाईली आर्टिफिशियल होता है, हिंडर्स जो कि रुकावट बन जाता है. जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स, जो हमारे फाइंडिंग्स होती हैं उनको हम जनरलाइज नहीं कर पाते टू नॉन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, और हमारी जो है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में, यानी एक चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट किया उसको हम एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में एक्सपेरिमेंट किया है ना, एक ख़ास एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके रिज़ल्ट को आप बाहर जाके एक नॉन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाते. तो ये रिएक्टिव अरेंजमेंट्स है, यानी आपने सही किस्म की जो है वो अरेंजमेंट्स नहीं किए जिससे आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो रिएक्ट कर जाता है. वो क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है कि क्रिएट नेचुरल सेटिंग्स एज मच एज पॉसिबल, जितना आप कर सकें अपने एक्सपेरिमेंट को आप नेचुरल सेटिंग्स में कंडक्ट करने की कोशिश करें ताकि आप जो है वो इसको रिजल्ट्स को बाद में भी जनरलाइज कर सकें. आई होप दिस मच इज़ क्लियर. आपके जो क्वेश्चंस हों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं.